میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آج سے 2 دن پہلے 11 ذوالقعدہ کو ہمارے 8ویں امام کی ولادت کا دن تھا۔ آپ تمام مومنین کو اس امام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اس امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اس امام کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی معلومات 8ویں امام کا نام علی ہے، مشہور لقب رضا ہے، کنیت ابو الحسن ہے، اور امام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 148 ہجری 11 ذوالقعدہ مدینہ منورہ جمعے کا دن نماز صبح کے بعد یہ امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور امام کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور امام کی والدہ کا نام حضرت بی بی نجمہ خاتون ہے۔ ان کو ام البنین بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت باوقار بی بی ہے، بہت عظمت والی بی بی ہے، اس لیے کہ کسی نبی کی بیوی ہونا، کسی معصوم کی بیوی ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ زمانے کو حجت خدا دے کے جائے۔ کمال وہی عورت ہے جو زمانے کو حجت خدا دے کے جائے، نبی کی یا معصوم کی ماں بن جائے، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ نبی کی بیوی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی بد کردار بھی ہو سکتی ہے، اچھے کردار والی بھی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی رضی اللہ عنہا بھی ہو سکتی ہے، لعنت اللہ علیہا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو بیوی کسی معصوم کی ماں بن جائے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو یہ باوقار بیوی تھیں جن کا نام نجمہ خاتون تھا، ان کو ام البنین بھی کہا جاتا تھا۔ اور امام کی ولادت کب ہوئی؟ 11 ذوالقعدہ 148 ہجری مدینہ منورہ میں نماز صبح کے بعد جمعے کے دن امام کی ولادت ہوئی، اور امام کے کانوں میں اذان اور اقامت ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 15 دن بعد امام علی رضا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم سے فرمایا تھا کہ ان قریب اللہ تمہیں حجت خدا تمہارے گھر میں پیدا ہوگی، وہ عالم محمد ہوگا، مجھ جعفر صادق کا سلام اپنے بیٹے کو کہنا۔ تو یہ امام کا مختصر تعارف، اور امام کی شہادت 23 ذوالقعدہ سن 203 ہجری کو ہوئی۔ اب امام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام کی صرف 1 اولاد تھی اور ان کا نام تھا امام محمد تقی علیہ السلام۔ صلوات میں باواز شیخ مفید نے کیا فرمایا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی صرف 1 ہی اولاد تھی، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور کوئی بیٹے نہیں تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی کل عمر مبارک 55 سال ہے، لیکن 45 سال کی عمر ہو چکی تھی، لیکن امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بنو امیہ اور بنی عباس خوش ہو رہے تھے کہ امام کی نسل نہیں ہے، امام کی اولاد نہیں ہے، امامت کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ہمارے 8ویں امام کو امام محمد تقی علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا جو امام کے جانشین بنے اور نام امام ہمارے قرار پائے۔ تو امام کی اولاد بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، امام کی والدہ کا نام بتا دیا ہے، امام کی جائے پیدائش بتا دی ہے، اور امام کو 55 سال کی عمر میں مامون اور رشید نے زہر دے کے شہید کرایا، اور امام کا روزہ مبارک خراسان میں مشہد مقدس میں آج بھی موجود ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہمارے بچوں کو علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ممبر سے بیان ہی نہیں کی جاتی۔ ذاکر کیا کرتا ہے کہ وہ ان موضوعات کو بیان کرتا ہے جس پر اس کو زیادہ داد ملتی ہے، زیادہ نعرے لگتے ہیں، یعنی پینتن پاک کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ زیادہ واہ کرتے ہیں۔ اس میں آپ سننے والوں کا قصور بھی ہے اور ہم بیان کرنے والوں کا قصور بھی ہے۔ ہم اس لیے دوسرے ائمہ کا ذکر نہیں کرتے کہ آپ تعریف نہیں کرتے، داد نہیں دیتے۔ اگر ہر مجمع ہر امام کے ذکر پر تعریف کرنے لگے تو ہر ظالم، ہر ذاکر، ہر امام کا ذکر کرے گا۔ تو کچھ قصور ہمارا ہے، کچھ قصور آپ کا ہے، لیکن ہمارے ذاکرین کو، علماء کو ماشاءاللہ داد لینے کا طریقہ آ گیا ہے۔ وہ داد کیسے لیتے ہیں؟ وہ مجمع کی تعریف کرتے ہیں،
جاہل مجمع کو کہتے کہ آپ سے بڑا عالم مجمع کوئی نہیں ہے. جب جاہل کو آپ عالم کہیں گے وہ خوش ہو جائے گا، تعریف کرنے لگ جائے گا. بس ان کے پاس یہی ایک فن ہے اپنی تعریف کروانے کا، اپنی واہ واہ کروانے کا. لیکن اگر کوئی انسان ممبر امام حسین پر آ کر سیرت محمد و آل محمد کو بیان کرتا ہے تو لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے، اس کو دعوت دینا پسند نہیں کرتے. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آگے ماہ محرم آ رہا ہے، تو بانیان جو ہے جو یہاں پہ اشرے مجالس کرواتے اپنے علاقے میں، ان کو چاہیے کہ وہ ان علماء کرام کو، ان ذاکرین کو دعوت دیں جو آ کر آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں اور آپ کے بچوں کو امام کے قریب کر سکیں. جو ذاکر، جو عالم آپ کو اپنے امام کی معرفت نہیں حاصل کروا رہا، آپ کو آپ کے امام سے دور کر رہا ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ ذاکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بنو امیہ اور بنی عباس کے ایجنٹ ہو جو اس منبر پر آ کر لوگوں کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے. اور یہ جملہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بنی عباس نے جو حکومت کو حاصل کیا ہے وہ کس نعرے پہ کیا ہے کہ اہل بیت مظلوم ہے، حکومت اہل بیت کا حق ہے. بنی عباس نے بنی امیہ سے حکومت لے کے سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اہل بیت کے اوپر کیا ہے، حکومت کو انہی کے نام پر لیا ہے. اور ہمارے ذاکرین ممبر پر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم وکیل آل محمد ہیں، لیکن ممبر پر آ کر لوگوں کو آل محمد سے دور کرتے ہیں، نفرتوں کا پیغام دیتے ہیں. ان نفرتوں کو ختم کر کے اخوت و محبت کی فضا قائم کر کے ہم تمام مسلمانوں کو، شیعہ سنی کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم عظمت اسلام کے لیے عشق مصطفیٰ کے پرچم کے سائے تلے جمع ہو جائیں اور طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کریں. جس طرح سے اس علاقے کے اندر الحمدللہ تمام شیعہ سنی تسبیح کے دانوں کی طرح اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فضا کو ہمارے پورے ملک پاکستان میں قائم و دائم رکھے. تو ذاکر جو ممبر پہ آتا ہے وہ ایسی چیزیں بیان نہیں کرتا کیونکہ واہ واہ نہیں ہوتی، تعریف نہیں ہوتی. اور بعض ذاکرین، میں سب کی نہیں کہہ رہا، بعض ذاکرین کیا کہتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کفن فروش، جو انسان کفن بیچتا ہے اس کو پیسے سے مطلب ہے. کفن فروش کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مرنے والا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کو صرف کفن کے پیسے چاہیے. اسی طرح سے جو انسان قبر تیار کرتا ہے تو قبر تیار کرنے والے کو اپنی اجرت سے غرض ہوتی ہے، وہ اپنی اجرت حاصل کرتا ہے، اس کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ مرنے والا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اسی طرح سے ہمارے بعض ذاکرین بھی اجرت والے ہیں جن کو صرف اپنا لفافہ چاہیے، اپنے پیسے چاہیے. ان ذاکرین کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ میری مجلس سن کے گمراہ ہو رہے ہیں یا ہدایت پا رہے ہیں. لہٰذا ایسے ذاکرین سے بچنا چاہیے جو آپ کو آپ کے امام سے دور کر رہے ہیں، آپ کو آل محمد کی سیرت سے دور کر رہے ہیں. تو امام کی ولادت میں نے آپ کو بتا دی، امام کی تاریخ شہادت بتا دی، امام کے والد کا نام، امام کی والدہ کا نام اور امام کی اولاد کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آتے ہیں امام کی سیرت کے متعلق. صلوات پڑھیں باواز بلند. اچھا، جو ہمارے علاقے میں مجالس ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں، جس مجلس صبح سے مجلس ہو رہی ہے، شام کو اگر آپ کسی بزرگ سے، کسی نوجوان سے، کسی بچے سے پوچھیں کہ ذاکر نے عالم نے کیا پڑھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایسی چیزیں بیان ہی نہیں کرتے جو بچے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. رہبر معظم آغا سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان 3 سال مجلس امام حسین میں شرکت کرے تو اس نوجوان کو اپنے زمانے کا عالم بن جانا چاہیے. یعنی علم ہوتا ہے امام حسین کی مجلس میں. لیکن ہمارے مجالس میں 40 سال 50 سال سے لوگ مجالس سن رہے ہیں لیکن وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی. تو ہمارے ممبر سے وضو کے طریقے کو، نماز کے طریقے کو، واجبات کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. قصور ہم سب کا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ممبر پر بلاتے ہیں صرف اپنی واہ واہ کے لیے. یہاں پہ اختر عباس جلسہ کروا رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں. نیت کیا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، فلاں نامور ذاکر پڑھا ہے، اتنا گریہ لگا ہے، اتنے نعرے لگے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، نعرے کا لگانا، زیادہ گریہ کا ہونا یہ قبولیت کی کوئی علامت نہیں ہے. قبولیت کی علامت اخلاص ہے اور خلوص ہے. آپ 1 کروڑ روپے کا جلسہ امام حسین کے نام پہ کروا دیں لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو امام حسین کا ذکر خلوص سے سنائیں تو اس کا ثواب لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتا ہے. ان مجالس سے ہم کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. ماہ محرم آ رہا ہے، یہ میرا پیغام تھا، یہ میرا
آپ پیغام آپ سب مومنین تک ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے کہ ایسے مومنین مجالس کروائیں گے، ایسے علماء کرام کو اور ذاکرین کو دعویٰ دیں گے جو ہم کو امام کی معرفت کے قریب کرے اور ہمیں اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اسی اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ہماری کامیاب زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے اماموں کے نام یاد کر لیں، نام یاد کرنے سے کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ممبر سے بنیادی دین کو بیان نہیں کیا جاتا تو ہمارے سب گھروں کے معاشرے کا جو ماحول ہے وہ دینی ماحول نہیں ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ اس چیز کو غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے۔ اگر کوئی بچہ اپنے گھر میں اذان دینا شروع کر دے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ گھر ہے، مسجد نہیں ہے، اگر اذان دینی ہے تو مسجد میں جا کے اذان دو۔ آپ سب یہ بتائیے کیا اذان کے کلمات کے اندر کوئی ایسا کلمہ ہے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھر میں کہنے کے لائق نہیں ہے؟ پھر کیوں اولاد جو ہے، کیوں والدین اپنے اولاد کو روکتے ہیں کہ بیٹا یہ گھر ہے، گھر میں اذان نہ دو؟ ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کی بارگاہ میں اور کہتا ہے مولا میرے گھر اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھ کو اولاد نہیں دی، آپ مجھ کو عمل بتائیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں اذان دو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ ایک اور شخص آتا ہے امام کے پاس، کہتے ہیں مولا اللہ نے مجھ کو بہت مال و دولت دیا ہے لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہے، تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں اذان دو۔ ایک اور شخص آتا ہے، کہتے ہیں مولا میرے جو اولاد ہے وہ بد اخلاق ہے، وہ اس کو کسی سے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، کوئی سلیقہ نہیں آتا، تو 8ویں امام فرماتے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، آپ ہمارے بچے کو کوئی نصیحت کریں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب میرا اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کے بچوں کا اخلاق کیا ٹھیک کروں گا؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز جمعہ کے صدقے میں آپ تمام مومنین آمین کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اخلاق کو بہتر بنائے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بچے سے کہو کہ وہ اذان دے، تمہارے بچے کا اخلاق ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے اذان دینے کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جب انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطان گھس جاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، انسان بد اخلاقی کرتا ہے، اور بد اخلاق انسان کی اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تمام اعمال جب میزان میں تولے جائیں گے سب سے قیمتی جو وزن ہوگا وہ انسان کے اخلاق کا ہوگا۔ اگر میری ایک نماز تہجد قضا نہیں ہے لیکن زبان اتنی خراب ہے کہ لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس نماز تہجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاق بہتر ہونا چاہیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ اذان دے۔ کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ یعنی جب بچہ اذان کہے گا، روایت کہتی ہے کہ جس جگہ اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، جس جگہ رسول خدا کا اور مولا علی کا نام بلند کیا جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان اس بچے کے دل میں اور دماغ میں گھسا ہوا تھا، جب وہ بچہ اذان کہے گا تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور بچہ با اخلاق ہو جائے گا۔ تو ہم کو آل محمد کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے بچوں کی ویسے تربیت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم امیر لوگوں کو جھک کے اور بڑے پیار و محبت سے سلام کرتے ہیں لیکن غریبوں کو یا سلام نہیں کرتے یا انداز تبدیل کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو 8ویں امام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ 8ویں امام فرماتے ہیں من لقی فقیرا مسلما وسلم علیہ خلاف سلامہ علی الاغنیاء، کہ اگر کوئی انسان امیر کو اور طریقے سے سلام کرتا ہے، غریب کو کسی اور طریقے سے سلام کرتا ہے، یعنی فرق کرتا ہے، تو کل کو قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ اس انسان پر غضبناک ہوگا۔ اسلام برابری کے لایا ہے، اسلام برابری چاہتا ہے۔ اسلام کے اندر اگر کچھ معیار ہے برتری کا وہ تقویٰ ہے، جو زیادہ متقی ہے اس کی زیادہ عزت ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب آتے ہیں 8ویں امام کے اخلاق کے متعلق۔ امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابراہیم بن عباس سولی، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام کی زبان سے سخت جملہ نہیں سنا۔ یہ 8ویں امام کا اخلاق ہے۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے امام کی زندگی میں امام کی زبان سے سخت جملہ نہیں سنا۔ امام اپنے خادمین سے اور اپنے غلاموں سے محبت کے انداز میں بات کرتے تھے، اخلاق سے گفتگو فرماتے تھے، اور کبھی امام نے کسی انسان کو برا بھلا نہیں کہا۔ اور جب کوئی انسان گفتگو کر رہا ہوتا تھا تو امام اس کی گفتگو کو نہیں کاٹتے تھے بلکہ اس کی بات کو مکمل ہونے دیتے تھے، پھر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر فرماتے کہ جب کوئی سائل 8ویں امام کی بارگاہ میں آتا تھا تو امام کے پاس جو کچھ ہوتا تھا امام
جو کچھ ممکن ہوتا تھا امام اس سے وہ سائل کی مدد فرماتے تھے۔ کوئی سائل بھی امام کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ امام کا لہجہ نرم ہوتا تھا، اور جب امام گفتگو فرماتے تھے تو تبسم کی حالت میں فرماتے تھے، امام کہہ کے نہیں لگاتے تھے، تبسم کی حالت میں امام گفتگو فرماتے تھے۔ اور ایک مرد بلخی ناقل ہے، وہ نقل کرتے روایت کو کہ ہم ایک دفعہ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، اور امام کے ساتھ کچھ حبشی غلام بھی تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو امام نے دسترخوان لگایا اور ان حبشی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر امام نے کھانا شروع کیا۔ تو میں نے کہا مولا ان غلاموں کو الگ دسترخوان لگا دیتے، تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ ہم سب کا خالق مالک معبود ایک اللہ ہے، تو ہم اپنے درمیان فرق کیوں پیدا کریں۔ دیکھیں امام اپنے غلاموں کے ساتھ حبشیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا پست ہو چکا ہے کہ آج بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اگر سمجھا ہے تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہے۔ اگر ہم آل محمد کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو ہمارا معاشرہ گلزار بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ جنت کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں اتنی پستی ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن جو ہے وہ بھائی کے گھر نہیں آتی۔ یہ صلہ رحمی کے اوپر میں کئی دفعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں، صلہ رحمی سے جو ہے وہ عمر بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی موت آسانی سے قبض ہوتی ہے، فشار قبر سے بچ جاتا ہے، اور جو انسان قطع رحم کرتا ہے تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان صلہ رحم کرتا ہے اس کی عمر 3 سال باقی تو اللہ 30 سال بڑھا کر 33 سال کر دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان قطع رحم کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرتا ہے، اگر اس کی عمر 33 سال باقی اللہ 30 سال کم کر کے 3 سال کر دیتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کا مشہور لقب ضامن آہو اپنے موازن، آہو فارسی زبان میں ہرن کو کہتے ہیں۔ امام نے ہرن کی ضمانت دی تھی، یہ واقعہ مشہور و معروف ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ امام ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک شکاری ہے، ایک ہرن کو شکار کر کے لے جا رہا ہے۔ اس ہرن نے جب امام کو دیکھا تو فصیح عربی زبان میں اس نے امام کو سلام کیا اور کچھ امام سے کہا، تو امام نے اس شکاری سے کہا کہ میں اس ہرن کی ضمانت دیتا ہوں تم اس کو آزاد کر دو، یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گا۔ تو وہ شکاری کہتے ہیں کہ آپ جانوروں کی زبان کیسے سمجھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا میں فرزند رسول ہوں، میں جانوروں کی زبان سمجھتا ہوں۔ یہ ہرن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، اس سے تھوڑا مجھ کو ٹائم اور مہلت لے کے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں۔ تو وہ شکاری کہتا ہے کہ یہ جانور ہے، جب میں اس کو آزاد کروں گا یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، جب تک یہ ہرن واپس نہیں آئے گا میں تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا۔ وہ شکاری ہرن کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہرن واپس آ جاتا ہے وہ شکاری یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے اور امام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا آج سے یہ ہرن آزاد ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ امام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے۔ اب امام کی ایک حدیث، امام فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 10 خصلتیں ہیں اس کا عقل کامل ہے۔ دیکھیے پاگل انسان پر اللہ نے نماز کو واجب قرار نہیں دیا، جس انسان کا عقل کامل ہے اس ایمان کا ایمان کامل ہے، اس کا دین کامل ہے۔ تو یہ 10 صفات اس کو میں جلدی سے بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ان 10 صفات کو سننے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گریبان میں یہ جھانکیں کہ آیا ہمارے اندر یہ خصلتیں ہیں یا نہیں ہیں، آیا ہم امام کے اس فرمان پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ پہلی امام فرماتے ہیں اس انسان کے اندر یہ خصلت ہونی چاہیے کہ اس سے خیر اور نیکی کی امید رکھی جائے۔ دوسرا، لوگ اس سے امن و امان محسوس کریں، اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ تیسرے نمبر پہ امام فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مختصر نیکی کو زیادہ سمجھے۔ اگر کوئی انسان مختصر نیکی انجام دے رہا ہے تو یہ دیکھنے والا اس کی مختصر نیکی کو زیادہ سمجھے۔ نمبر 4، اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھے، بہت اہم ہے۔ جو غرور ہے، تکبر ہے اپنے اعمال کے اوپر، یہ انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، میں نے آپ کو یہ روایت پہلے سنائیے، نیکی اچھی ہے یا برائی؟ آپ سب کہیں گے نیکی اچھی ہے، لیکن ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں نیکی سے اچھی برائی ہے۔ کہاں پیغمبر فرماتے ہیں وہ برائی جو تمہیں تمہارے نفس کے اندر ذلیل کر دے وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہارے اندر غرور کو پیدا کر دے۔ تو جب انسان اپنا عمل انجام دیتا ہے تو اس کو کیا سمجھے؟ تھوڑا سمجھے، لیکن اگر کسی دوسرے انسان کے عمل کو دیکھے تو اس کو زیادہ سمجھے۔ نمبر 5 امام فرماتے ہیں
اس سے اگر کوئی انسان حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت کو پورا کرے، تھک نہ چاہیے، نہ کہے کہ بھائی رات کا ٹائم ہے میں صبح آپ کی حاجت کو پورا کروں گا، نہیں، جس وقت اس کے پاس حاجت مند آئے وہ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے 10 مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ طواف سے افضل ہے ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا۔ پھر نمبر 6 پہ امام فرماتے ہیں کہ اس کی ساری زندگی طلب علم میں گزر جائے، وہ علم کو حاصل کرتے ہوئے کبھی اکتا نہ جائے، کبھی پریشان نہ ہو جائے، تھک نہ جائے، بلکہ وہ جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ علوم کو حاصل کرے۔ نمبر 7 امام فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں غربت اس کے نزدیک مالداری سے بہتر ہو، اللہ کی راہ میں جو غریب ہے وہ اس کی غربت جو ہے وہ مالداری سے بہتر ہو۔ نمبر 8 پہ امام فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں ذلت اس کے نزدیک دشمن خدا سے عزت پانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی وہ اللہ کے اس کی عزت نہیں ہے لیکن ایک دشمن خدا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس چلا جائے تو اس کو عزت سے نواز دے گا، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ذلیل رہ جائے لیکن دشمن خدا سے عزت کو حاصل نہ کرے۔ نامی چیز امام فرماتے ہیں کہ گمنامی کو شہرت سے زیادہ پسند کرتا ہو، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی چیز ہے۔ ہر انسان کی خواہش کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، سب کہیں کہ یار یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا مومن ہے، یہ بڑا زوار ہے، بڑا حاجی ہے، لیکن دعائے کمیل کے اندر مولا کیا فرماتے ہیں؟ کم من کبھی ان ستر، تو پالنے والے کتنی میری ایسی برائی ہیں جس پر تم نے پردہ ڈال رکھا ہے، وَكَم مِّن صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی میری ایسی خوبیاں ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوں، مستحق نہیں ہوں، تم نے لوگوں میں مشہور کر رکھی ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا ہمارا کام ہے، اس نیکی کو پھیلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ قصور یہ ہوتا ہے ہم سے، غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں، اور جو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت انجام دیتا ہے اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو 10ویں نمبر پہ امام نے فرمایا جس کسی کو بھی دیکھو تو وہ کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے، اگر کسی انسان کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے اور مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ 10 صفات امام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 10 صفات ہوں گی وہ اس کا ایمان کامل ہوگا، اس کا دین کامل ہوگا۔